اور اس طرح کے واقعات نہ یہ پہلا واقعہ تھا، پوری ایک تاریخ ہے. اور اسی طرح کے واقعات کے بارے میں ہمارے پشتو کے ایک شاعر صاحب شاہ صاحب برس صاحب، جن کا اشعار میں اکثر اپنی جلسوں میں اپنی تقاریر میں کہتا ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ صد جلوس صد جلسے صد غزا شہیدان مونگ بے ہنر پختنو سرا بلا شہیدان او پا میدان ما جنگوی مالا شا بسیرا کوي خو بیا د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان او مونږ د یو جنگ نه خبر نشو چې چا وګټو، مونږ د هر جنگ نه راوړي دي بلا شهیدان. جناب اسپیکر، یہ شہداء کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جس کی عکاسی ان اشعار میں کی گئی ہے کہ جنگ ہوتے ہیں اور ہمیں کسی جنگ کی یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ جنگ کس نے جیتی، لیکن وہ جنگ صرف ہمیں شہید پہ شہید دے رہی ہے. کل پرسوں جو واقعہ ہوا، کل اس پہ جو ڈیبیٹ ہوئی، تو سنجیدگی کا عالم تو یہ ہے کہ پہلے تینوں لائن ہمارے خالی ہیں. یہ ہماری سنجیدگی توالی صاحب، آپ تو خیر یہ تینوں لائن غیر حاضر ہیں. کل ہی جو دعوے کیے گئے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے، آرمی چیف آئیں گے اور اداروں کے لوگ آئیں گے اور یہاں پر آ کر بریفنگ دیں گے اور پھر یہاں پر پالیسی بنے گی، یہاں پر ڈیبیٹ ہوگی، تو کہاں ہے وہ ڈیبیٹ؟ کہاں ہے وہ؟ ایٹ لیسٹ یہاں پر پالیسی سٹیٹمنٹ کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو خود یہاں پہ آنا چاہیے تھا. بہرحال یہ وہی ترجیحات ہیں، یہ وہی ترجیحات ہیں جو کہ ہماری ہے نہیں، اس لیے ہمارا یہ حال ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر، میں اسی موضوع کے تناظر میں یہ بات بھی کروں گا کہ ہمارے اسی ہاؤس کے آنریبل ممبر علی وزیر صاحب کی ضمانتیں سندھ میں بھی تقریباً تمام منظور ہو گئی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی تمام منظور ہو گئی ہیں، ان کے صرف رہائی باقی ہے. اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ شاید پھر کہیں سے کہیں کیس چھپایا اور وہ نکال کر پھر ڈال نہ دیا جائے، لیکن وہ تو الگ بات ہے، کیسز الگ بات ہے. ایٹ لیسٹ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہونا چاہیے تھا. اور اب جو رولز میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اور جو میک کے بجائے شل ریپلیس ہوا ہے، تو میرے خیال میں یہ پر اب اسپیکر کی ڈسکریشنری پاور نہیں رہتی، جو بھی ممبر پابند سلاسل ہو اس کو ہاؤس میں ہونا چاہیے. جناب اسپیکر، یہ جو دہشت گردی کا ناسور ہے، ہم یہاں پر آتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ کیوں نہیں ہوتا حل؟ یہ کل جو تقاریر ہوئی، اسی تقاریر کا انسان اگر تجزیہ کرے، اسی کا ایک جائزہ لے، تو پھر اس سے پوری وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا. مسئلہ کچھ اور ہے. یہاں پر جتنے بھی تقاریر ہو رہی تھی کل، ایک آدھ کے علاوہ، میں کچھ زیادہ جنرک سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا، ایک آدھ کے علاوہ جتنے بھی تقاریر ہوئی کسی نے سچ نہیں بولا. وہ مسئلہ ہمارا کچھ اور ہے اور ہم کہیں اور پسے ہوئے ہیں، پرابلم کہیں اور سے ہے اور ہم کہیں اور بات کر رہے ہیں. مسئلے کو ہم ایک جگہ دوسری جگہ پھینک رہے ہیں، ہم سچ بول ہی نہیں رہے. حالات اس نہج تک آ پہنچے ہیں کہ آج پشاور میں پریس کلب کے سامنے خیبر پختونخوا کی پولیس نے احتجاج کیا ہے، اور وہ اپنے احتجاج میں یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے. اب اس نہج پر اگر آپ کے ادارے پہنچ جائے تو پھر آپ ریاست کس طرح چلائیں گے؟ کیسے چلے گی یہ ریاست؟ اور ان کو مجبور کیا گیا ہے اسی کنفیوژن کی وجہ سے، جس کے طرف اشارہ ہمارے ایک پشاور کے ممبر صاحب بھی کر رہے تھے. یہ کنفیوژن ہے، اور اسی کنفیوژن کی وجہ سے وہ لوگ تنگ آ کر آج احتجاج کرنے، جب آپ کی فورس احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائے تو آپ کو حالات کی نزاکت کا اندازہ ہو جانا چاہیے، اور آپ پھر خود اندازہ لگا لیں کہ اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ کون سا ہوگا. یہاں پر پوری ڈیبیٹ کل سے پوری کی پوری ڈیبیٹ وہ ان کو افغانوں کے اوپر ڈال دیا گیا.
پوری پوری ڈیبیٹ کہ بھائی اتنے لوگ آئے، 40 لاکھ لوگ آئے، 35 لاکھ آئے، 30 لاکھ آئے، 1.5 لاکھ آئے، 2 لاکھ آئے، بابا کیوں آئے؟ ان کے ہنستے پستے ان کے ملک کو آپ نے تباہ برباد کر دیا. اور پھر جب وہ آ رہے تھے اور آپ کے پاس یہاں پر ڈالر آ رہے تھے تو اس وقت ٹھیک تھا، اس وقت وہ مہاجرین تو آپ انصار تھے، کیونکہ یہاں پر ڈالر آ رہے تھے، ہم کما رہے تھے. اور اس جنگ میں بھی پھر ہمارا حصہ تھا. کس نے ہمیں کہا تھا کہ ہم کرائے کے سپاہی کا کردار ادا کر کے امریکہ کی جنگ لڑائے افغانستان میں اور افغانستان کو ہم تباہ برباد کریں؟ اور پھر ایک جگہ پر یہ بات رکتی نہیں ہے، یہ ایک جگہ پر یہ بات رکتی نہیں ہے. ہم نے پوری کی پوری پورے اپنے ملک کو امریکہ کے حوالے کر دیا اور ان کو اجازت دی کہ جتنے بھی اپنی پراکسی وارز لڑنی ہے، جتنے بھی انہوں نے اپنے اسٹریٹجک گیم لڑنے ہیں، ہمارا ملک حاضر ہے، ہم تابعدار ہیں، ہم لڑیں گے آپ کے لیے، ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے اپنی سرزمین. اور نہ صرف اپنی سرزمین ہم نے پرووائڈ کی، ہم نے ان کو وہ را مٹیریل دیا جو ان کی ضرورت تھی. ان کی یونیورسٹی میں ہمارے لیے نصاب بن کر آتا تھا، ہمارے بچوں کو جنگی جنونیت ان میں پیدا کرنے کے لیے وہ نصاب بن کر آتا تھا. ہمارے نصاب میں شامل ہوتا تھا کہ 2 کلاشنکوف جمع 2 کلاشنکوف 4 کلاشنکوف، اور چاہے اردو ہو، میتھمیٹکس ہو، کیمسٹری ہو، انگلش ہو، مطالعہ جو کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ جنگ کے ارد گرد وہ سارا ماحول وہ اس ایک ہی دائرے میں پھر رہا تھا. تو ایک نہ صرف ہمیں اپنی زمین دی بلکہ ایک ایسی مائنڈ سیٹ ان کو دینے کی کوشش کی جو ان کے مقصد کے لیے لڑے، جو جنگ میں اس میں شریک ہو، ان کی جنگ میں شریک ہو جو ہماری نہیں تھی. جو امریکہ لڑ رہا تھا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے، اور اس کے پھر کنٹینویشن میں پھر آگے کیا ہوتا ہے وہ تو ہو گیا، مجاہدین کا دور گزر گیا. پھر اس کے بعد طالبان کا فیز 1 آیا، اس کو بھی آپ نے ایسے ہیروئک طریقے سے پھر پورٹرے کیا جو میرے خیال میں دنیا میں کوئی ملک نہیں کرتا. اور جو ان تمام اس ڈیوریشن میں اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا، اگر ولی خان کہتا تھا کہ یہ جنگ، یہ جہاد نہیں فساد ہے اور یہ جنگ بارڈر کے اس پار آ جائے گی، تو تب وہ غدار تھا. آج ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جس طریقے سے سپانسرڈ جنگ افغانستان میں لڑی گئی اور یا لڑی جا رہی تھی، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے، پھر ہمیں ایجنٹ قرار دیا گیا تھا. 20 سال تک 9/11 کے بعد بات کرتے ہیں، 20 سال تک یہاں پر ناصر موسوی صاحب نے اس کا ذکر کیا، 20 سال تک ہم نے یہاں پر طالبان کو تحفظ دی، یہاں پر ہم نے ان کو پروٹیکشن دی، یہاں پر ان کو ہم نے خرچے دیے، ان کو لوجسٹک سپورٹ دی، ان کو پیسہ دیا، ان کو ہم نے پروٹیکشن دی. اگر ہم وہ پروٹیکشن نہ دیتے تو نہ آج وہ افغانستان پہ قابض ہوتے اور نہ ہی اسی کے تسلسل میں یہاں پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، دبا کے ہو رہے ہیں، تباہی و بربادی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہوتا. یہاں پر افغان مہاجرین بیچاروں کو ان پر قسم کی یہاں پر تہمتیں لگائی جاتی اور مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. جناب اسپیکر، جو لوگ وہاں پر جنگ میں ملوث ہیں اور یا ان کے ساتھی ہیں جو یہاں پر اٹیکس کرتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ وہاں بھی جا سکتے ہیں جہاں میں نہیں جا سکتا، ان کی ایکسس وہاں بھی ہے، پورے ملک میں وہ پھیلے ہوئے ہیں، وہ پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، ان کی ایک ایک رسید پر، ان کی ایک ایک چٹ پر وہ ویزے کی حیثیت رکھتے ہیں. تو کس کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ وہ بہت واضح ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم افغانستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، اور جب افغانستان میں طالبان کا ٹیک اوور ہوا تب بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ آغاز ہے ہماری تباہی کا. ہم یہاں پر شادیانے بجا رہے تھے، یہاں پر ہمارے پاس سیاسی جماعتوں کے وہ سٹیٹمنٹس، وہ تہنیت پیغامات، وہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں جو ان کو مبارکباد دے رہے تھے. یہاں پر بطور ریاست ہم نے اس چیز کو سیلیبریٹ کیا. یہ بیانات ہمارے یہ ابھی کہ یہ سارے پاکستانی ریاست کے ذمہ داران کے یہ بیانات ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوئی کہہ رہا تھا طالبان، ابھی ریسنٹ کے بعد خیبر پختونخوا حکومت کی، طالبان یہاں پر یہ جنگ کے لیے سوات نہیں آئے تھے. یہ فورن منسٹر صاحب کرتے تھے، طالبان ذہین لوگ تھے، ترقی چاہتے تھے. یہ ہمارا سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. یہ خان صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے، انہوں نے کہہ دیتے غلامی کی زنجیریں توڑ دی. وہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ بھی کہ طالبان کے نظریات سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے.
یہ مختلف بیانات، یہ ہماری ہی سیاسی قیادت اور ملک کے رسپانسیبل عہدوں پر رہنے والے لوگوں نے یہاں پر دی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ہم چیخ رہے تھے 20 سال سے کہ یہ ایک ہی لوگ تھے، یہ ایک ہی لوگ ہیں، چاہے افغان طالبان وہاں پر یا یہ پاکستان میں طالبان لڑنے والے، یہ سارے ایک ہی لوگ ہیں، لیکن ہماری بات پہ اس وقت کان نہیں دھرا گیا. اب پھر وہ ثابت ہو رہا ہے. کبھی دیکھا آپ نے؟ پہلے تو ہم یہ بہانہ بناتے تھے کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے یہ افغانستان میں جو انڈیا نواز حکومت ہے وہ یہاں پر یہ سب کچھ TTP کو سپورٹ کر رہی ہے. اب تو ہماری چہیتوں کی حکومت ہے، اب کون کر رہا ہے اس کو؟ اب کون سی ایجنسی دنیا کی ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے؟ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے، ہماری ایجنسی، ہماری جرنیلوں نے یہاں پر تحفظ دی افغان طالبان کو. انہی طالبان نے پھر آگے جا کر TTP کو سپورٹ کیا اور اس نے جا کر پھر وہ ہمارے بچوں کو مارا. جناب اسپیکر، ایک بات بہت کلیئر ہے، جس دن تک ہمارے پڑوس میں افغانستان میں طالبان قابض رہیں گے، پاکستان سمیت پوری ریجن میں امن نہیں آ سکتا. یہ ایک حقیقت ہے. نظریات ہر کسی کے الگ الگ ہوں گے، لیکن یہ اس حقیقت اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اب میں اس پر آؤں گا. کل یہ بھی ڈیبیٹ ہوئی کہ خودکش پنجاب میں جب ہوتا تھا تو کون تھے؟ وہ تو ان کا تعلق بھی پنجاب سے نہیں تھا. تو جناب اسپیکر، میں صرف ایک بات کہوں گا کہ خودکش اگر ہمارے علاقے سے ان کا تعلق تھا بھی تو ان کو ٹرینڈ کرنے والا کرنل امام اور جنرل حمید گل یہ کون تھے؟ کس نے ان کو بھجوایا تھا؟ کون نے ان سادہ ذہنوں کو ورگلانے کے لیے ریاستی مشینری استعمال کی تھی؟ کون تھے وہ لوگ؟ وہ ہمارے نہیں تھے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ ہم چھپا نہیں سکتے. ہم 100 دفعہ بھی اگر کہیں کہ ان تمام حقائق کو ہم چھپائے، ہم چھپا نہیں سکتے. اور یہ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کی رپورٹ میرے ساتھ موجود ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق 66,000 جو جانیں گئی ہیں اس وار آن ٹیرر میں، ان میں سے 40,000 کا تعلق خیبر پختونخوا سے. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ دہشت گردی کہاں، ہم کسی صورت دنیا کے کسی کونے میں بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن یہ تقابل بھی درست نہیں تھا جو کل یہاں پر ہو رہا تھا. ان تمام 66,000 میں پنجاب میں صرف 2500 نقصانات ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ایک بھی نہ ہو، لیکن یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. میں رہا ہوں، تباہ برباد میں رہا ہوں، معیشت میری تباہ ہو گئی، نسل میری تباہ ہو رہی ہے، اور یہ اس کو اسی پرزم سے دیکھنا ہوگا. جناب اسپیکر، یہاں پر کل میں تو موجود نہیں تھا، لیکن پھر جو سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ باتیں ہوئی کہ ضرب عضب طرز کے ایک اور آپریشن کی بھی ضرورت ہے. تو ضرب عضب میں کون سا تیر مارا گیا تھا؟ اس میں کون سی اچیومنٹ ہوئی تھی؟ ہمارے گھر میں مسمار ہوئے، ہمارے بازار میں مسمار ہوئے، کمبل اور فریج اور فریزر وغیرہ یہ اڑ گئے تھے، یہ غائب ہو گئے تھے. کون سے دہشت گردی ختم ہوئی؟ کوئی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. اور اسی بد اعتمادی کی وجہ سے عام عوام تو چھوڑیں، آج ہمارے ملک کے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی اپنے ریاست پہ اعتبار نہیں کر رہی اور احتجاج پر مجبور ہو گئے. تو یہ اس مفروضات، ان اعلانات کی وجہ سے ہمیں کوئی اب دھوکہ نہیں دے سکتا کہ کہے کہ بھائی ہم نے آپریشن کا ارادہ کر لیا ہے. آپریشن کا ارادہ نہیں، آپ اپنی پالیسی ٹھیک کریں، اپنے ذہنوں میں کلیئرٹی لائے، تب بات بنے گی. اور اگر آپ چاہے، ریاست چاہے، تو یہ چند دن کا کام ہے، یہ چند دن کا کام ہے، لیکن ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے تو 40 سال سے جنگ کو بطور کاروبار یوز کیا ہے، جنگ کو ہم نے بطور کاروبار استعمال کیا ہے. تو اس طرح ریاست نہیں چلتی. جناب اسپیکر، یہاں پر یہ جو ٹاکس کی بات ہوئی، یہ ایوان گواہ ہے، یہاں پر بھی باتیں ہوئی تھی، یہاں پر بھی بریفنگز دی گئی تھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی بریفنگز دی گئی تھی. اور یہ ایوان گواہ ہے کہ ہم نے جو باتیں اس وقت ریکارڈ پہ رکھی تھی، لفظ بلفظ وہ سب کچھ ٹھیک ثابت ہوا. ہم نے یہ جو آج کا جو ہو رہا ہے، ان خدشات کا اظہار ہم نے اس وقت بھی کر دیا تھا، لفظ بلفظ سب کچھ ٹھیک ثابت ہو رہا ہے. لیکن اس وقت
ہمارے تمام سفارشات کو رد کر دیا گیا تھا, کسی ایک کو بھی نہیں مانا گیا تھا, اور آج ورڈ بائی ورڈ وہ سب کچھ ٹھیک ثابت ہو رہا ہے. اور ہم اس وقت بھی یہ کر رہے تھے کہ یہ جو طالبان ہیں ان کو مذاکرات کے بہانے واپس بسایا جا رہا ہے. یہ مذاکرات صرف ایک بہانہ ہے, مذاکرات کے بہانے ان کو واپس لایا جا رہا ہے, ان کو سپیس دی جا رہی ہے. وہی بات ہے آج کون سی جگہ محفوظ ہے. اور یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ خیبر پختونخوا تک یہ بات رکے گی نہیں, یہ پھیلے گی, پورے پاکستان میں پھیلے گی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اب میری وجود پہ آگ لگی ہوئی ہے اور میں محسن داوڑ کے وجود پہ آگ لگی ہوئی ہے اور کوئی اور آرام سے زندگی گزار لے گا, یہ ہو نہیں سکتا. یہ آگ پھیلے گی. یہ جب افغانستان میں بھی تھی اس وقت یہاں پر یہ قیادت کہہ رہی تھی کہ یہ یہاں پر آئے گی, ڈیورنڈ کراس کر کے آئے گی. اب جب خیبر پختونخوا میں ہے تو اس سے پورے ملک میں پھیلے گی. یہ رکنے والی نہیں ہے. جناب اسپیکر, ہم نے ہمیشہ ویسٹرن انٹرسٹ, امریکہ کے انٹرسٹ کی بات کی ہے, ان کا خیال رکھا ہے. وہ بھی ابھی بھی وہ کیا چاہتے ہیں, 40 سال سے یہاں پر جتنے اس پورے ریجن میں دو سپر پاورز کے بیچ میں کتنی بڑی ڈیسٹیبلائزیشن ہو, اس سے زیادہ ان کو کیا چاہیے؟ وہ تو یہی چاہتی ہے کہ مثال اس پورے ریجن میں یہ ماحول ہو کہ روس کو بھی تکلیف ہو, چائنا کو بھی تکلیف ہو, اس پورے ریجن کو بھی تکلیف ہو, پورا ریجن ڈسٹرب ہو. اس سے زیادہ کوئی اسٹریٹجک فائدہ تو اس کو کوئی اور چیز نہیں دے گا. تو یہ جو 40-45 سال سے وہ اس جنگ کو لے کر کبھی ایک نام سے, کبھی دوسرے نام سے, کبھی تیسرے نام سے, اور اب یہ جو وار آن ٹیرر کا دوسرا فیز انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ کے بعد شروع کیا ہے, یہ بہت ہی خطرناک ہے. ہم نے اگر اب فیصلہ نہ لیا, ہم نے اگر اب سخت فیصلہ نہ کیے تو ہم اس جنگ اور اس بوجھ تلے جناب اسپیکر دب جائیں گے. اگر ہم نے اصلاح کرنی ہے, اگر ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے, اور اگر ہم نے اس نئے طوفان سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ہمیں لے ڈوبے گا, مارک مائی ورڈز, یہ طوفان ہمیں لے ڈوبے گا, یہ ہمیں نہیں بچا سکتا. اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو جناب اسپیکر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا ہوگا. ماضی میں جو فرد, جو افراد, جو ادارہ بھی اس پورے گند میں شامل ہے, ان سب کو احتساب کے کٹہرے میں کڑا کرنا پڑے گا. اگر ہم نے نہیں کیا, جو کہ مجھے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا, وہ ارادوں سے پتہ چلتا ہے کہ ارادے کیا ہے, یہ مجھے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. اگر نہیں ہوگا تو میں نے بتا دیا جناب اسپیکر, ہم نہیں بچیں گے. اور یہاں پر جناب اسپیکر افغانستان کا ایکشن ریپلے ہونے والا ہے. یہاں پر افغانستان کا ایکشن ریپلے ہونے والا یہی ہوتا تھا نا, جب وہاں پر اٹیک ہوتی تھی یہاں کی حکومت کہہ تو دیتی تھی کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے, لیکن پھر سب کو پتا ہوتا تھا کہ بھئی سپورٹ ان کو کون کر رہا ہے. یہاں پر ہماری پروٹیکشن میں تھے. ابھی بھی یہ ہو رہا ہے, وہاں سے لوگ آتے ہیں, انہی کے وہ چہیتے ہیں, وہاں پر یہاں پر وہ اٹیک کرتے ہیں. وہ ان کے جو آفیشلز ہیں وہ کہہ تو دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ غلط کام ہوا ہے, لیکن سپورٹ تو ان کو بھی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ریورس ہو رہی ہماری اوپر. اور ہم میرے خیال میں سیریسلی ابھی تک ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ہم اس پورے سسٹم کو دیکھ سکیں. اپنی پالیسی, اپنی جو ناکام افغان پالیسی ہے اس کی ہم اصلاح کر سکیں. اگر نہیں کریں گے تو جناب اسپیکر یہ حالات اور آنے والے واقعات یہ اس ملک کو لے